بلیٹن میں خوش آمدید۔ قومی اسمبلی میں بلوچستان میں دہشت گردی واقعات کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ایوان بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان میں خواتین کے بطور ہتھیار استعمال جیسے گھناؤنے اور غیر انسانی حربے اپنائے گئے۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے، جن میں نہ صرف معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا بلکہ خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کرنے جیسے گھناؤنے اور غیر انسانی حربے اپنائے گئے۔ یہ ایوان سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں، صوبائی حکومت بلوچستان اور سول انتظامیہ کے بروقت اور مؤثر اقدامات کو سراہتا ہے اور شہداء و زخمیوں کے اہل خانہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ ان بیرونی سپانسرز اور اندرونی سہولت کاروں فنڈنگ، سمگلنگ اور پروپیگنڈا کے خلاف فوری، جارحانہ اور مربوط اور ہنگامی بنیادوں پر مؤثر قومی رد عمل یقینی بنایا جائے۔ All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. دہشت گردی کا محرومی یا حقوق سے کوئی تعلق نہیں۔ فورسز اور سیاسی قیادت نے پہلے بھی دہشت گردی کو شکست دی، اب بھی دیں گے۔ ہمیں فورسز کے پیچھے ایک آواز، ایک بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں ہمارا ایک پڑوسی دہشت گردوں کو بھیجتا ہے۔ آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک خاص مقصد کے لیے ایک بدامنی یا دہشت گردی کی جاتی ہے جس کا مقصد پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا۔ محرومی کا بیانیہ، مسنگ پرسنز کا بیانیہ، یہ بیانیہ صرف بنا کر اپنی دہشت گردی یا اپنی کارروائیوں کو بڑھانے کے لیے یا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ انٹیلیجنس سکسیس تھی، اسی وجہ سے بچت ہوئی۔ کل تک کے فگرز 177 دہشت گرد تھے، یہ صرف ہلاک 10 پولیس کے، 6 FCC کے، 1 لیویز کا، 33 گوادر اور مکران کے مزدور تھے۔ ایک سائڈ پر وہ TTP مذہب کا بہانہ بنا کر اور یہ BLA لسانیت کا بہانہ بنا کر وہی کام کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ایک ہمسایہ ٹرین کرتا ہے، بھیجتا ہے، دوسرا ہمسایہ مشرق کی طرف انڈیا وہ انہیں فنانس کرتا ہے۔ وہ شوائد انٹرنیشنلی دیے تسلیم کیے گئے، اسی لیے BLA ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر ہوئی ہے، اسی لیے TTP ہوئی ہے۔ جہاں پر سگنل نہیں ہے بلوچستان میں، وہاں کی فوٹیج انڈین TV پہ سب سے پہلے کیسے چل جاتی ہے؟ پوری دنیا نے دہشت گردی جو بلوچستان میں ہوئی اس کی مذمت کی۔ اگر کسی ایک ملک نے اس کی مذمت نہیں کی تو وہ انڈیا ہے۔ خود دہشت گردی کا بہانہ بنا کر ہم دہشت گردی سے بچنا چاہ رہے ہیں، انڈیا خود دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہی کام کرواتے ہیں۔ انڈیا، افغانستان ہو یا کوئی اور، پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے پہلے بھی دہشت گردی کو شکست دی ہے۔ پولیٹیکل فورسز کو یک زبان ایک بیانیے کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے ہونا ہوگا۔ یہ جنگ جلد جیتی جائے گی جو ہم جیت رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بلوچستان میں دہشت گردی کا بھرپور جواب دیا۔ افغانستان اور ہندوستان کے ایجنٹ 170 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جنگ میں شکست کے بعد بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف جارحیت کر رہا ہے۔ سارے کا سارا مسئلہ جو ہے پاکستان کی وحدت کا مسئلہ، اگر وہ اسٹیٹ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اس کو اٹیک کرتے ہیں اور انڈیا کے ایجنٹ بنتے ہیں، افغانستان کے ایجنٹ بنتے ہیں جو اس وقت ہمارے دشمن ہیں، منہ توڑ جواب دیا جائے گا جس طرح دیا ہے۔ ہم نے آج سے 2 روز قبل جو 170 لاشیں وہ چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ ہم ہندوستان کا جو ہم نے ان کو شکست فاش دی ہے آج سے تقریباً 8-10 ماہ قبل، جو وہ ان پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف جارحیت کمٹ کر رہے ہیں۔ نیشنل ریزالو جو ہے اس سے ہم ادھر بھی بھارت کو اور افغانستان کو شکست دیں گے۔ یہاں اس محاذ کے اوپر بھی ہم بھارت اور افغانستان کے خلاف ہیں۔ جو بلوچ لیڈر ہیں وہ دنیا میں سلوک ہوتا ہے وہی پاکستان کرے گا۔ امن قائم ہوگا، انشاءاللہ تعالی امن قائم ہوگا۔ ہماری تو کوشش ہے کہ جو ثمرات ہیں ترقی کے وہ بلوچستان کے ہر شہری کو ملیں۔ فی الحال تو جو ہے پہاڑوں پہ برف ہی ہے، اللہ کرے وہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے مثبت نتائج نکلے۔ ہماری دعا بھی ہے، کوشش بھی ہے، ایفرٹس بھی ہیں۔ ہمارا پختونخوا کا صوبہ ہے وہ مین سٹریم میں جو ہے سیاست بھی مین سٹریم میں کرے، ایشوز کی سیاست کرے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں اس ایشو کے اوپر، کوئی اس ایشو پہ کوئی اختلاف نہیں۔
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में अमन के कयाम के लिए वाज़ेह मौक़िफ़ है। एक तरफ सरहद पार से मुदाखलत है और दूसरी तरफ पैसे लेकर दहशतगर्दी करने वाले अनासिर मौजूद हैं। अफवाज पाकिस्तान उनके खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ये स्मगलिंग और ये क्रिमिनल्स के नेटवर्क टूटने चाहिए। वो लोग जो पाकिस्तान की रियासत के रिट को चैलेंज कर रहे हैं और वो होस्टाइल एजेंसीज के पे रोल्स पर हैं, उन सब का कला कम होना चाहिए। एक अफगान बॉर्डर की साइड से चैलेंज है, एक इंटरनली जो पे रोल्स पर बैठे लोग हैं उनको इनहेबिटेशंस में से निकाल के टेक केयर करने के चैलेंजेस हैं। और जो रिजॉल्व मुझे बलोचिस्तान में नजर आ रहे हैं और जो फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर की मैंने इसमें जो उनकी जो इस वक्त डॉक्ट्रिन है दैट वी विल नॉट सबड्यू टू दीज ब्लैकमेलिंग्स एंड दीज प्रेशर्स, वहां पर जो नेक्सस है वो नेक्सस तोड़ने की सलाहियत रियासत पाकिस्तान रखती है और इंशाल्लाह वो तोड़ेंगे। सेनेट इजलास में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी नहीं है, वो बाकायदा सजा याफ्ता कैदी हैं। उन्हें 1.25 साल ओपन ट्रायल के तहत एंटी करप्शन अदालत से सजा हुई। दूसरे मुकदमे में कीमती जेवरात को कम कीमत जाहिर करने पर सजा हो चुकी। उन्होंने कहा कि अगर बानी पीटीआई की जेल के अंदर कोई हक तलफी हो रही है तो जेल सुपरिटेंडेंट से रुजू किया जाए। हाईकोर्ट से रुजू किया जा सकता है। बानी पीटीआई को आंख में तकलीफ के बायस पिम्स ले जाया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक पिम्स जाने का फैसला खुद बानी पीटीआई ने किया। उनकी एक आंख में उम्र की वजह से मसला था जिस पर अस्पताल में आंख में इंजेक्शन लगाया गया। डॉक्टर राना इमरान ने भी इस हवाले से तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा वजीर आजम ने तो कभी बानी पीटीआई को तिब्बी सहूलतें फराहम न करने की हिदायत नहीं की। वजीर आजम ने ईडी पिम्स को कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सूरत हाल बताएं। बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतयाब हैं, सिर्फ एक इंजेक्शन लगा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बलूचिस्तान में पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बानी से मुलाकातों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। दहशतगर्द का जो हमला हुआ हमने उसकी शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान अफवाज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जवानान को और जो हमारे अफसरान हैं उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं, हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो कभी रायगा नहीं जाएगी। उनकी जो शहादत हुई है वो इस कौम की हयात है। इंशाअल्लाह ताला उन्हीं की वजह से ये कौम इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेगी इंशाअल्लाह। देखो मेरी रिक्वेस्ट, हमने कल भी रिक्वेस्ट की है मुलाकातें होनी चाहिए। मुलाकातों की सियासत ना हो, मुलाकातें होगी तो थोड़ी सी हालात बेहतरी की तरफ जाए। वजीर आजम और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात मुस्बत रही। कौमी इशूज पर बात हुई, सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं की गई। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्द भारत और अफगानिस्तान के आलाकार हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। वजीर आला केपी को जायज हुकूक नहीं दिए जा रहे। पंजाब के वजीर आला सरकारी जहाज में मजे कर रही हैं। असद कैसर कहते हैं तहरीके इंसाफ दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद चाहती है। आप हमें एतमाद में लेकर पॉलिसी बनाएं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुशीर खजाना केपी मुजम्मिल असलम ने मुलाकात की है। वजीर खजाना ने कहा विफाकी हुकूमत सख्त तरीन मुआशी नज़्म ज़ब्त पर कायम है। विफाकी हुकूमत पसमानदा अजला की तरक्की के लिए मुआवनत करेगी। पसमानदा अजला की तरक्की के लिए सूबों के साथ मिलकर वसी फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं। केपी की तामीर और तरक्की में मुआवनत के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात से मुतालिक ताउन करेंगे। मुलाकात में एनएफसी से मुतालिक अमूर बर वक्त तय करने और तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल करने का आज़म किया गया। मुज़म्मिल असलम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा को मुख्तलिफ स्कीम्स के लिए बर वक्त फंड्स फराहम किए जाएं। नकल मकानी करने वाले खानदानों के मुतालबात पूरे किए जाएं। 26 नवंबर एहतजाज केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अलीमा खानम के जमानतियों के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने अलीमा खानम और जमानतियों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। फ्रॉड केस फैज हमीद के भाई नजफ हमीद ने जमानत की बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है। नजफ हमीद ने एफआईए मुकदमे में जमानत मंसूखी का फैसला चैलेंज किया है। स्पेशल जज सेंट्रल ने जमानत की मंसूखी का फैसला 24 जनवरी को दिया था।
درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ میں قانون پسند شہری ہوں، بدنیتی پر مبنی مقدمے میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل کا ضمانت منسوخی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ ججوں کو جذبات نہیں، قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے طالب علم کو اسپیشل یا سپر سپلیمنٹری امتحان کی اجازت دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ کہا قانون، ضابطے یا ریگولیشن میں اسپیشل یا سپر سپلیمنٹری امتحان کی اجازت موجود نہیں۔ ہائی کورٹس ہمدردی، مساوات یا ذاتی احساسات کی بنیاد پر حکم جاری نہیں کر سکتی۔ عدالتی فیصلوں کی بنیاد ذاتی عقائد یا سیاسی حقائق نہیں بن سکتے۔ عدالتی ساکھ جذباتی فیصلوں میں نہیں، قانون پر عمل میں ہے۔ ججوں کو قانون کے مطابق بلا خوف و امتیاز انصاف کرنا ہوگا۔ پاکستان افراد نہیں، آئین کے تحت چلنے والی ریاست ہے۔ ججز نجی افراد نہیں بلکہ غیر جانبدار منصف ہوتے ہیں۔ ہمدردی کو قانونی ذمہ داری پر ترجیح دینا عدالتی منصف سے انحراف ہے۔ ذاتی نیک نیتی یا بے لگام اختیار آئینی نظام کا حصہ نہیں۔ ہمدردی کا اختیار اگر موجود ہے تو صرف سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کو حاصل ہے۔ ہائی کورٹس محدود دائرہ اختیار رکھتی ہے، صرف وہی اختیار استعمال کر سکتی ہیں جو آئین یا قانون میں درج ہو۔ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا طالب علم گردے کی پیوندکاری کے باعث سالانہ امتحان میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ طبی وجوہات کی بنا پر سپلیمنٹری امتحان بھی مس کر دیا تھا۔ یونیورسٹی سے درخواست مسترد ہونے پر طالب علم نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ آئی جی پنجاب اور ڈی جی ایف آئی اے کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ گریڈ 21 کے افسر عبدالکریم کو آئی جی پنجاب اور ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کیا گیا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے راجہ رفت کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے تعیناتی پر مبارکباد دی ہے۔ محسن نقوی نے کہا عثمان انور نے بطور آئی جی قیادت کا مظاہرہ کیا، ادارہ جاتی اصلاحات کو عملی شکل دی، ان کے دور میں پنجاب پولیس میں نظم و ضبط اور عوامی خدمت کا معیار بہتر ہوا۔ ڈاکٹر عثمان انور کی صلاحیتیں اور ویژن ایف آئی اے جیسے اہم قومی ادارے کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔ ان کی قیادت میں ایف آئی اے میں بھی مثبت اور نمایاں تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے کوئٹہ کے بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا ہم اپنے فیصلے میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ٹائم لائن دیں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا 2022 میں قانون میں تبدیلی کر کے کوئٹہ کو میٹروپولیٹن سٹی قرار دیا گیا۔ جسٹس روزی خان نے کہا کوئٹہ 10 کلومیٹر کا شہر ہے، اتنے بڑے آفس کے باوجود الیکشن کمیشن 10 کلومیٹر کی حلقہ بندیاں نہیں کر سکتا۔ کوئٹہ کی حلقہ بندیاں تو 2 ہفتوں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا 5 سال تو اس مقدمے کو زیر التوا نہیں رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن کمیشن کو صرف کوئٹہ کی حلقہ بندیوں کے لیے 90 روز درکار ہوں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا مجھے حکومت سے ہدایات لینے کی مہلت دی جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والی خاتون سعدیہ کے شوہر غلام مرتضی پر تشدد پر برہم۔ تشدد کی نوعیت کا تعین کرنے کے لیے غلام مرتضی کا میڈیکل کروانے کا فیصلہ کیا۔ مرتضی کا میڈیکل پولیس کی نگرانی میں شور کوٹ کی مقامی اسپتال میں ہوگا۔ میڈیکل رپورٹ کے بعد تشدد کرنے والے افسران کے خلاف مقدمہ درج ہونے کا امکان ہے۔ غلام مرتضی نے ایس پی سٹی اور ایس ایچ او پر تشدد کا الزام عائد کیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس افسران بیوی کے قتل کا اعتراف کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ ایس او پی پر عمل نہ کرنے پر ہاشو سینٹر کراچی میں 200 دکانیں اور صدر موبائل مارکیٹ کی مشہور بریانی کی دکان سیل کر دی گئی ہے۔ پولیس نے اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں دکانوں کو سیل کیا۔ دکان سیل کرنے سے پہلے پولیس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ دکانوں کے اندر جو بھی ہے وہ باہر نکل جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر رانا سفیان کا کہنا ہے 7 دن پہلے دکانداروں کو نوٹس جاری کیا، مارکیٹ میں حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے، فلور پر گیس سلنڈرز، تھنر اور دیگر خطرناک سامان موجود تھا۔ ڈی ایس پی پریڈی لیاقت حیات کا کہنا ہے نوٹس کے 7 دن بعد بھی وہی صورتحال تھی۔ حکام کا کہنا ہے نصیب بریانی سینٹر میں 3 ہیوی سلنڈر تھے، ہر سلنڈر میں تقریباً 40 کلو گیس تھی۔ جینے دو کراچی مارچ پر جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان سمیت 1000 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
SHO ٹیپو سلطان تھانہ اظہر خان کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا۔ FIR کے مطابق شارع فیصل پر 1000 کے قریب مظاہرین موجود تھے۔ ریلی کی قیادت امی جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کر رہے تھے۔ ریلی سے لوگوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ریلی کے بعد شارع فیصل پر ایمبولینس گاڑیاں روکی گئیں۔ کچھ افراد تیز دھار آلات کے ساتھ سڑک پر ٹینٹ لگا رہے تھے۔ شکر گزار ہوں، وزیر داخلہ نے فیصلہ کیا ہے، چند لوگوں کو شہر یرغمال نہیں بنانے دیں گے۔ FIR کٹ گئی ہے، اب ایکشن ہوگا تو پھر یہ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے۔ میں کراچی مرتضی وہاب کی جماعت اسلامی اور MQM پر تنقید۔ کیا مذاق ہے نعیم الرحمان صاحب کا، ہر جگہ ان کو اپنی یہ والی تصویر چاہیے۔ یہ لاہور میں تو کر کے دکھائیں مجھے، یہ باپ کا مال بنا ہوا ہے شہر کے اندر۔ چھٹی کے دن کراچی والا باہر نکلتا ہے، میں اپنی فیملی کے ساتھ گھوم سکوں، آپ نے اس کو مشکل میں ڈال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نعیم الرحمان صاحب کو ایسے کھڑا ہونا تھا کراچی کو حق دلوانے کے لیے اور ثانیہ گل پلازہ پہ بات کرنے کے لیے، ایسے پورا جبڑا باہر آیا ہوا تھا۔ بتیسی سمجھائیں ذرا ان لوگوں کو، اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو عذاب ہی آئے گا۔ FIR کٹ گئی اور FIR پہ کارروائی ہوگی، پھر مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے وہ لوگ۔ لاسٹ ٹائم جب دھرنا دیا تھا نا انہوں نے، آپ سب کو پتا ان کا حال کیا تھا، اور آخر میں ہماری منتیں کی تھی بھائی آ جاؤ ذرا کچھ کر لے گا۔ تو اب کی بار بھی یہی کریں گے۔ شکر گزار ہوں وزیر داخلہ کا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا چند لوگوں کو نا شہر کو یرغمال نہیں بنانے دیں گے۔ اور یہ جو ہمارے شہر میں ہو گیا ہے نا کہ سڑک بند کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وفاقی حکومت سے پیسے لے کے مصطفیٰ کمال صاحب خرچ کرتے تھے، مصطفیٰ کی جگہ مرتضیٰ ہے، تو وہ مصطفیٰ کہتا ہے یار اصول میرے اوپر اپلائی ہونے چاہیے، مرتضیٰ کے اوپر اپلائی نہیں ہونے چاہیے۔ اصول کے اوپر دوہرا معیار نہ رکھے۔ اگر آپ وزیر اعظم سے پیسے اپروو کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں تو بھائی اگر وہ پیسے لوکلی خرچ ہوں گے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر طریقے سے کام ہو پائے گا۔ کراچی کا علاقہ شادمان حکومتی توجہ کا منتظر ہے۔ قلندریہ چوک سے انڈا موڑ جانے اور آنے والے ٹریک کئی ہفتوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سخی حسن قبرستان جانے والے ٹریک پر سیوریج کا گندا پانی جمع ہے۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ۔ بنیادی سہولیات کا فقدان، یہ ہے کراچی کا علاقہ شادمان۔ قلندریہ چوک سے انڈا موڑ جانے والا مرکزی ٹریک کئی سالوں سے بدحالی کا شکار ہے۔ نالا بند ہونے کے باعث سیوریج کا پانی سڑک پر جمع ہونے سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے بلکہ تعفن اور بیماریوں کا خدشہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ فنڈ ملتا ہے اس کا، وہ سب کھا جاتے ہیں اور عوام کو گندے نالے میں چھوڑ دیا۔ یہ جو نالا ہے یہ ابھی 3 سال پہلے بنا، کئی جانے لینے کے بعد بنا، آج اس نالے کو دوبارہ توڑا جا رہا ہے۔ جو ان کی کرپشن ہے یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہری کہتے ہیں شب بارات کے روز بھی سخی حسن قبرستان کے اطراف موجود گندا پانی حکومتی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس بڑی رات کے اندر عبادت کے لوگ نکلتے ہیں، یہ کیچڑ پانی میں چھینٹوں سے ان کے کپڑے خراب ہوں گے۔ یہ والا راستہ بہت خراب ہو رہا ہے۔ گندا پانی سڑک پر آنے کے بعد شہری انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ شہر کی ایسی بیشتر سڑکیں ہیں جن کی صورتحال اس سے کچھ مختلف نہیں۔ شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کچھ حرکت میں آئے تاکہ عوام کی مشکلات کچھ کم ہو سکیں۔ کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ اسلام آباد اور لاہور میں بیٹھے لوگوں کو شاید سب کچھ اچھا لگ رہا ہے لیکن صورتحال انتہائی تباہ کن ہے۔ پیپلز پارٹی نے کسانوں کو بلا سود قرض اور زرعی پیکج دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ندیم افضل چند نے کہا بحران مزید بڑھا تو ہجوم سڑکوں پر آنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے حکومت پنجاب اور وفاق پر تنقید کی ہے۔ کہتے ہیں وہاں سول مارشل لا ہے، PTI کے لیے وہاں کوئی بول سکتا ہے نہ اس کا جھنڈا لہرا سکتا ہے۔ یہ لوگ خود کو جمہوری کہتے ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ہمارے 4400 ارب سے زائد وفاق پر واجب الادا ہیں، زم اضلاع کو معاشی حق نہیں دے رہے۔ حالت دیکھیں، وہاں پر سول مارشل لا ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے، میٹنگ نہیں کر سکتے، سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے۔ کون سی جمہوری سیاسی پارٹی اس طرح کا رویہ رکھتی؟ ہمارے پنجاب کے MNAs یہ کہہ رہے تھے سیکورٹی گارڈز ہیں، ان سے بندوق لے لیتے ہیں اور لائسنس کا کوڈ ہوتا ہے وہ ٹیمپر کر دیتے، وہ گاڑیاں ہمارے MNAs اور MPs یا ورکرز یا وہاں پر عہدیداروں سے لے لی جاتی ہے، ان کا چیسس نمبر وہ ٹیمپر کر لیتے ہیں۔ وہ اخلاقی اور ذہنی پستی اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ وفاق ہمارے ساتھ دہلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے اور ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ وہ 4758 ارب روپے ہیں
جو وفاق ہمیں نہیں دے رہا. ہمارے قبائلی علاقہ جات جو ہیں خیبر پختونخوا کے ساتھ 2018 میں انتظامی طور پر مرج کیا گیا، لیکن فائنینشلی طور پر ابھی تک مرج نہیں کیا گیا. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. سب چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو. دہشت گردی کے لیے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو بٹھا کر ایک واضح پالیسی بنانی چاہیے اور دہشت گردی کی جڑ کو ختم کیا جائے. تبھی جو ہے یہاں پر مستقل اور پائیدار امن آ سکتا ہے. لاہور کی فضاؤں میں بسنتی رنگ گھلنے کو ہیں، اور جب بات ہو اس رنگین میلے کی تو جہاں پتنگوں کی پیچ لڑانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہیں پر طالبات نے بھی استقبال بہار کے لیے کمر کس لی ہے. بابر خان کی رپورٹ. جشن بہارہ لاہور میں بسنت کی تیاریاں اب اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں. جہاں مرد حضرات چھتوں پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں، وہیں طالبات نے بھی اس میلے کو یادگار بنانے کے لیے کمر کس لی ہے. طالبات کا کہنا ہے کہ پتنگ بازی آئے نہ آئے، لیکن جشن منانے کا ہنر لاہوری لڑکیوں کو خوب آتا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. لائف کی پہلی بسنت ہے، پورا لاہور سجا ہوا ہے، جگہ جگہ تیاریاں بہت اچھی ہیں. میں نے تو ایک ڈریس بھی بنوایا ہے بہت ہی فنکی کلر کا. میری لائف کی پہلی بسنت ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھا ایک اقدام ہے کہ یہ فیسٹیول دوبارہ آ رہے ہیں، جو پہلے ہوتے تھے اب ختم ہو گئے تھے. طالبات کا کہنا ہے کہ بسنت فیسٹیول کو کلچرل ڈے کے طور پر منائیں گی، جہاں صرف خوشیاں ہوں گی. کافی خوش ہیں ہم لوگ، کافی کچھ کر رہے ہیں گھر میں، ایونٹ وغیرہ، باربیکیو وغیرہ، کافی فیملیز وغیرہ سب آ رہے ہیں. مجھے تو بہت خوشی ملی تھی کہ جب یہ مریم نواز نے اناؤنس کیا تھا، کیونکہ میری لائف میں تو فرسٹ ٹائم بسنت ہے، جیسے بڑوں سے سنا تھا. رنگ، خوشبو اور تال کے اس سنگم میں لاہور ایک بار پھر اپنی پوری رہنائیوں کے ساتھ جلوہ فروز ہونے کو تیار ہے. کیمرہ مین احمد بٹ کے ساتھ بابر خان، ایئر وائی نیوز، لاہور. لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر ہیں. جشن بہارہ فیسٹیول کی تیاری کرتے پنجاب یونیورسٹی کے طلباء و طالبات پہلی بار بسنت کا لطف اٹھائیں گے. حسن حفیظ مزید بتا رہے ہیں. ہر طرف بسنت کی گہما گہمی ہے، ہر کوئی پرجوش ہے. وہیں پہ وہ اسٹوڈنٹس اور طلباء اور طالبات جنہوں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ بسنت جیسا فیسٹیول دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ بسنت کی ٹرم سنی ہے، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں پنجاب یونیورسٹی فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوں اور بسنت بہار فیسٹیول یہاں پر منایا جا رہا ہے. جانتے ہیں کہ بسنت کے حوالے سے ان کو کتنی آگاہی ہے. پروجیکٹ میں شامل آپ ہم لوگوں نے ایک اوریگامی بیسڈ آرکیٹیکچر کا پروجیکٹ کیا تھا، جس میں ہم نے بسنت کے لیے ایک انسٹالیشن بنائی ہے. سب کا فرسٹ ٹائم ہے اس کو اڑانا ہے، لیکن مجھے آتا نہیں ہے تو میں بھی دوسروں کو دیکھ کے ہی سیکھوں گی. پیچھے کا پتہ ہے، لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی کاٹنا کرنا. کیا پلان کیا آپ؟ اسپیشل سروائے کیونکہ پہلی دفعہ بنا رہے ہیں تو پرجوش ہوں میں بہت زیادہ اس کے لیے. بسنت از اے ویری کلچرل ایونٹ. دیسی اٹائرس کو جو ہے نا پل آن کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹس کے لیے بسنت ایک فرسٹ فیسٹیول ہے. ہماری یونیورسٹی نے ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے بسنت بہار فیسٹیول. فرام دا کائٹ میکنگ، فرام ٹل دا کائٹ فلائنگ، یہ تمام چیزوں کو ایکسپیرینس کریں گے. پتنگے اور یہ ڈوریں اور یہ پیچے اور یہ سارے ٹرمز جو کہ جین زیز کے لیے نئے ہیں، لیکن اس دفعہ کافی ایکسائٹمنٹ ہے. اب یہ پہلی دفعہ سیلیبریٹ کریں گے، جس کو لیتے ہوئے کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے $2 ارب کے رول اوور میں 1 ماہ کی توسیع کر دی. پاکستان نے UAE سے 1 سال کے لیے $3 ارب قرض رول اوور کرنے کی دوبارہ درخواست کر دی ہے. UAE کا $2 ارب گزشتہ ماہ میچور ہو چکا، $1 ارب جولائی میں میچور ہونا ہے. IMF کی شرط پر پاکستان نے رواں مالی سال $12 ارب کا قرض رول اوور کرانا ہے. متحدہ عرب امارات سے $3 ارب کا قرض رول اوور بھی IMF کو قرض پروگرام کی شرط میں ہے. متحدہ عرب امارات نے $3 ارب بیلنس آف پیمنٹ کے لیے مرکزی بینک میں ڈپازٹ کروائے ہیں. وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے ازبیک وزیر کی ملاقات ہوئی ہے. تجارت، سرمایہ کاری اور رابطہ کاری تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا. اس حوالے سے جاری اعلامیے میں کہا گیا گزشتہ سال دونوں ممالک میں 2 طرفہ تجارت میں 10% اضافہ ہوا. پاکستان سے درآمدات میں 12% اور برآمدات میں 8% اضافہ ہوا. دونوں ممالک نے $2 ارب 2 طرفہ تجارت کا ہدف مقرر کیا ہے. ازبکستان میں 228 پاکستانی کمپنیاں فعال ہیں. 80 نئی کمپنیاں گزشتہ سال رجسٹر ہوئیں. اسلام آباد اور لاہور سے ہفتہ وار پروازیں اور کراچی سے پروازیں شروع کرنے کا منصوبہ ہے. بدعنوانی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے. وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے FPCCI کا سروے درست حقائق تک پہنچنے کے لیے کیا گیا. ایک سیاسی گروہ نے اپنے مفاد کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا. صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تکرار کے ساتھ ستیاناس اور بیڑا غرق کے الفاظ بولے گئے.
को मुबारक दूंगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। परसेप्शंस पे मबनी नहीं, डेटा पे मबनी सर्वे किया गया, हकाइक तक पहुंचने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी कौम को सियासी एजेंडे के खातिर 2 लफ्ज पढ़ाए गए, सत्यानाश और बेड़ा गर्क। नज़म तरीके से हमारी इज्तिमाई सेल्फ एस्टीम है उसे मजरू किया गया। झूठी स्टेटमेंट के PIA के अंदर जाली लाइसेंसों के पायलट भर्ती हैं। 1 परसेप्शन की मार ने हमारी पूरी हवाबाजी को उड़ा दिया। दूसरी मिसाल रिकॉर्ड सियासी बयानिए की बुनियाद पे जो कहानी खड़ी की गई, हम दुनिया की वाहिद कौम है जिसने $1 का फायदा नहीं लिया, $10 बिलियन का फंदा गले में। अजरबैजान की बहरिया के कमांडर रेयर एडमिरल शाहीन ममदोफ ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बहरी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ISPR का कहना है नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर कमांडर अजरबैजान नेवल फोर्सेस का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उन्होंने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल और तरबियत और दिफा में ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। जिला बटाग्राम में पोलियो मुहिम दूसरे दिन भी जारी है। 1,35,37 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जिला भर में पोलियो वर्कर्स की 510 टीमों की सिक्योरिटी के लिए 724 टीमें तश्कील दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मोहम्मद अयाज खान का कहना है सिक्योरिटी टीमें पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी फराहम कर रही हैं। बालाई इलाकों में सड़कें बंद होने और कई फुट तक बर्फबारी की वजह से पोलियो वर्कर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए वर्कर्स घर घर मुहिम जारी रखेंगे। बल्तिस्तान के जिला गांचे में बर्फानी चीतों के हमले से 12 बकरियां हलाक और दर्जनों जख्मी हो गईं। इलाका मकीनों का कहना है महकमा वाइल्ड लाइफ नुकसानात का अजाला करे और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए। बर्फानी चीतों के हमले बढ़ गए हैं, वाइल्ड लाइफ इसका नोटिस ले। स्कर्दू समेत मुल्हिका इलाकों में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से रात तक जारी रहेगा। शहरी इलाकों में 3 इंच, बालाई इलाकों में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। डिजास्टर मैनेजमेंट का कहना है लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदों के गिरने के खदशात मौजूद हैं। शहरी बर्फबारी के दौरान पहाड़ी इलाकों में सफर से इज्तनाब करें। जय शाह के पास सलाहियत है न क्रिकेट चलाने का कोई नजरिया। वो ICC के सदर सिर्फ इसलिए बने क्योंकि भारतीय वजीर दाखिला के बेटे हैं। ऑस्ट्रेलियन सहाफी और मारूफ मुसन्निफ डेविडसन की जय शाह पर तनकीद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डेविडसन ने चंद माह कबल जय शाह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था वो BJP के सियासी ताकत का फायदा उठाकर यहां तक पहुंचे हैं। That he's the son of the Indian Home Minister. And that's it. He's got no particular vision, he's got no particular skills, and he doesn't have a huge track record. He's only there for one reason, which is the political clout of the BJP. पाकिस्तान का भारत से मैच का बायकॉट भारतीय सहाफी ने BCCI को जिम्मेदार ठहरा दिया। भारतीय सहाफी जसविंदर सिद्धू ने कहा भारत ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर निकालकर गलत किया। ICC भारत के कहने पर चलता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड पैसों की वजह से भारत के खिलाफ नहीं बोलते। पाक भारत मैच ना हुआ तो वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा। इंडिया की तरफ से हुआ है, आपने एक पेस बॉलर को बाहर कर दिया, पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। ऐसे नहीं कर सकते थे। सिचुएशन शुरू हुई हिंदुस्तान की तरफ से, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो मतलब आपका टूर्नामेंट खराब हो गया। कोई भी टूर्नामेंट हो, एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, ये जो अभी जो सिचुएशन चल रही है बहुत ही मतलब कि डिस्टर्बिंग है। ICC का इंडिया सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है, सबको पैसा चाहिए वहां पे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सबको पैसा चाहिए। वो बिना इंडिया के सर्वाइव कर नहीं सकते, इसलिए वो इंडिया के खिलाफ बोल नहीं सकते। ICC का दुबई का हेडक्वार्टर BCCI के दफ्तर है। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से स्वाबी में जीप रैली का इनेकाद किया गया। नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम दरियाई सिंध की बेकाबू लहरों और पथरीले खतरनाक ट्रैक पर जीप रेस का इनेकाद किया गया, जहां इंजनों की गनगरज के साथ कुदरत भी इम्तिहान लेती दिखाई दी।
ایونٹ کا مقصد ایڈونچر سیاحت کو فروغ دینا تھا۔ نہ صرف کے پی کے لوگ ہیں بلکہ پنجاب اور دوسرے صوبوں سے بھی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ ٹورزم میں انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرے، انکریج کرے، یہاں پہ ٹورزم کی ڈیسٹینیشنز کو ہم ڈیولپ کر لیں، زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کریں۔ زبردست جگہ ہے، بہت ایڈونچرس ٹریک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ If you like adventure, this is a must to see in Pakistan, and inshallah more events like this will happen. یہ اعصاب، مہارت اور حوصلے کا امتحان تھا، جہاں دیگر ڈرائیورز کے ساتھ باہمت خواتین ڈرائیور نے شاندار کارکردگی دکھائی اور ثابت کیا کہ ایڈونچر صرف مردوں تک محدود نہیں۔ بہت اچھا لگا، ٹریک مشکل تھا، ونڈرفل ایکسپیرینس اینڈ این ایڈونچرس جاب۔ پانی کا فلو کافی تیز تھا، بہرحال بہت اچھی طریقے سے اس کو ہم نے سیکیور کیا۔ ریس میں ملک بھر سے پروفیشنل ڈرائیورز نے حصہ لیا۔ ایسی سرگرمیوں کا مقصد خیبر پختونخوا کو ایڈونچر ٹورزم کے عالمی نقشے پر نمایاں کرنا ہے۔ دریائے سندھ کی لہریں، پانی کی گونج اور جیپوں کی رفتار نے دیا صرف ایک ہی پیغام کہ خیبر پختونخوا نہ صرف حسین ہے بلکہ ایڈونچر بھی اس کی پہچان ہے۔ کیمرامین ارسلان جنید کے ساتھ نواب شیر، ARY نیوز، سوابی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔